بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد کی جب وفات ہوئی نا، تو اتفاق سے رات کو چاند گرہن تھا اور ان کو سورج گرہن ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن حضرت ابراہیم بن محمد کی وفات میں کی وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو غمگین تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ لوگوں سن لو، سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی بھی موت یا حیات کی وجہ سے ان پر چاند گرہن یا ان پر گرہن نہیں لگتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توہم پرستی کا قلع کما کیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تو اس وقت کربلا میں خون کی بارش ہوئی کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ تو یہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں ہیں، ان باتوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، رات کو بارش ہوئی، صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آج دو طرح کے لوگوں نے صبح کی ہے۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی ہے، ایسے لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اور اسی طرح ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ یہ بارش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بھیجی ہے، تو ایسے لوگ اپنے رب پر ایمان لائے ہوئے صبح کرنے والے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ سفر کا مہینہ لوگوں میں منحوس کیسے مشہور ہوا، تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ شریعت نے تو کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس نہیں فرمایا، تو یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہو گیا۔ اسی طرح اس کے آخری بدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے، اس وجہ سے لوگ آخری بدھ کو اپنے کاروبار بھی بند کر دیتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں، شکار کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں اس آخری بدھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیرون مدینہ تشریف لے گئے تھے، لہذا ہم بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اب حالانکہ حقیقت میں سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہے اور آخری دنوں میں وہ بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، اس وجہ سے یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ شریعت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان توہم پرستی میں نہیں پڑتے، لہٰذا سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح منحوس نہیں ہے۔ جیسے عام مہینوں میں آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس مہینے میں بھی شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ توہم پرستی کو ختم کیجیے، شریعت کو رائج کیجیے، شریعت جو ہمیں نظریہ، جو ہمیں عقیدہ، جو ہمیں فلسفہ دے اسی کے مطابق زندگی گزاریے، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔